بیوی بنی ہے ادو ولایت محافظ سی، اور جدو ماں بنی ہے ادو امام آئین دو امام ادے محافظ سن۔ عورت میں عام عورت دی گل شروع کر کے جناب سیدت نساء العالمین تک گل لے جانا چاہتا۔ میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قائم کیے گئے ہیں، مرد عورتوں پر نگہبان مقرر کیے گئے ہیں۔ ایک ترجمہ مرد عورتوں پر حاکم بنائے گئے ہیں۔ میرے محترم سامعین، حضرت حاکم صلوات پڑھو نہیں کوئی اللہم صلی علی محمد۔ مرد عورت تے حاکم بنائے گئے۔ کئی تھاواں تے جدو میں آیت پڑھی ہے تے ترجمہ کیتا ہے تے بندیاں میرے لو ویکھیا ہے کہ اسی حاکم ہاں۔ مرد بہرحال حاکم بنائے گئے نے۔ اگر کسی دی نہیں اپنے گھر حکومت تو قرآن دا قصور تو نہیں نا۔ قرآن نے تے حاکم ہی بنائے نے۔ مردانو اللہ نے حاکم قرار دیتا ہے، مردان نے اللہ نو فضیلت دیتی ہے، مردان نو اللہ نے افضل بنایا۔ بسم اللہ قبلہ۔ مرد عورتوں پر حاکم بنائے گئے ہیں۔ میرے محترم سامعین، ہن ظاہر مستور بچے کوئی تے کمی ہے جی دی وجہ تو مرد حاکم ہے؟ بھئی حاکم دا کمال ہونا ضروری ہے۔ مثلا علماء نے کچھ گلاں لکھی ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ مرد اور عورت دیاں صلاحیتاں وچ فرق ہے۔ صلاحیت مرد دی اور ہے، صلاحیت عورت دی اور ہے۔ اور بڑا ہی ظلم دی گل ہے۔ ظلم دی تعریف صرف چھری مارنا نہیں، فائر مارنا نہیں، وضع شیء علی غیر محلہ ہی، کسی شے کو وہاں رکھنا جہاں اس کا مقام نہ ہو۔ یہ مطلب ہے ہر شے دا اپنے تھاں تے رہنا اے عدل ہے۔ جدو شیواں دی ادلی بدلی ہو جائے تو اے ظلم ہے۔ اللہ پاک نے صلاحیتاں وچ فرق رکھا ہے۔ مرد دیاں صلاحیتاں اور نے، عورت دیاں صلاحیتاں اور نے۔ مثلا عورت ضعیف ہے، مرد دے مقابلے تے کمزور ہے۔ اللہ بنائی ہے، ساتھ نہیں نا جی۔ اللہ انہوں صحیح بنایا، مرد نو مضبوط بنایا۔ پھر عورت نازک مزاج ہے، مرد عورت کی طرح نازک مزاج نہیں۔ پھر عورت جتنی حساس ہے، مرد اتنا حساس نہیں۔ یہ عورت دیاں صلاحیتاں، مرد دیاں صلاحیتاں نے جو طاقتور بھی ہے، جفاکش بھی ہے، عقل و فکر وہ دی اتنی کامل ہے کہ انہوں حاکم بنایا گیا۔ ایک مہربانی کرنا، مستورات تے پردے چ الحمدللہ ہمیشہ پردہ سلامت رہے۔ میرے سامنے تے مرد بیٹھے نے۔ مہربانی کرنا زندگی چ اپنیاں صلاحیتاں عورت نو نہ دینا تے عورت دیاں صلاحیتاں آپ نہ لینا۔ مہربانی، عورت دی صلاحیت عورت وچ رہنی چاہیے، مرد دی صلاحیت مرد وچ رہنی چاہیے۔ مرد ہوئے جڑا باہر نکلن لگے شیر دی طرح نکلے، عورت ہوئے جڑی باہر نکلن لگے ہزار باری سوچے میں نو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ یہ اپنیاں صلاحیتاں نے بہت شکریہ۔ اللہ کرے مرد عورت دی صلاحیت نہ اپنائے، عورت مرد دی صلاحیت نہ اپنائے۔ ہاں حاکمیت واسطے ضروری ہے۔ مثال دے طور پہ اگر عورت ایف اے پاس ہے تے مرد نو کم از کم تے ایف اے ضرور ہونا چاہیے، بلکہ وہ اگر آرٹس ایف اے کیتا ہے تو مرد نو سائنس کرنا چاہیے تاکہ حاکمیت برقرار رہے۔ بہت اچھی گل ہے جو عورت ایف اے ہوئے تو مرد پھر حاکم ہے تو پھر بی اے ہونا چاہیے کم از کم۔ عورت بی اے ہوئے تو بندہ میٹرک ہوئے، مرد میٹرک ہوئے، حاکم تو وہ بن جائے گا، بنا دے نکاح بن جانا، حاکم بن جانا ہے۔ مجھے اندروں نا پہلی گل تو اندروں سے آپ ہی مکیا رہنا ہے بھی یہ ہوں بی اے وے تو میں میٹرک ہاں، میٹرک تو بی اے چ فرق ہوتا ہے۔ مستور تے بھی دل چ گل آتی ہے یہ ہوں میٹرک میرے واسطے رہ گیا سی، آخر وہ تعلیم یافتہ ہے۔ یہ مطلب ہے حاکمیت واسطے فرق اگر بہت زیادہ نہ ہوئے تو کم از کم کفو ہونا چاہیے۔ یہ زبان عربی دا شریعت دا لفظ کفو، کفو بھی تلاش کرو تاکہ کم از کم کفو ہوئے، برابر ہون، بی اے ہون تو برابر ہون۔ کوشش کرنی ہے، باقی رشتے پھر ہونے ہی ہونے نہ کدھر تے مامیاں پھوپھیاں جو ہو ہی جانے نے نا، لیکن یہ کہ کوشش کرنی ہے کہ اچھا کوشش یہ کرنی ہے کہ عورت نو ہر روز نہ دسنا پے میں حاکم ہوں۔ میں پیانا عورت نو ہر روز دسنا پے سویرے تے پچھلے ٹائم کی پہ کرنی ہے میں حاکم ہوں۔ میرا خیال ہے کہ شادی ایسے مرد نہ ہونی چاہیے وہ دا اندر من جائے حاکم ہے۔
سبحان اللہ میں دی محکومہ میرٹے شکریہ قبلہ میرٹے وے کہ مستور آج خود مننے کہ میں محکومہ تے اے میرا حاکم اے بہت بڑی مقدر والی مستور ہے جنہیں برابر تے حاکم ایسا ملے کہ وہ دا ذہن تسلیم کر جائے ذہن تسلیم کر جائے میں حیران ہاں کہ بی بی میٹرک ہوئے تے کم از کم مرد حاکمیت واسطے ایف اے چاہیے ایف اے ہوئے تے بی اے چاہیے بی اے ہوئے تے ایم اے چاہیے تعلیم دا بھی معیار ہونا چاہیے دوسرے بھی کئی معیارات نے ظاہرن بھی باطنن بھی حاکم ہونا چاہیے میں ہن بندے سوچن جیڑی بذات رسول ہوئے وہ دا حاکم کیسا ہونا چاہیے مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے جیڑی رسول اللہ دا حصہ ہوئے نبی دا باقاعدہ حصہ ہوئے بی بی زہرا جناب ختمی مرتبت دا حصہ ہے فاطمہ بسعتو منی فاطمہ میرا حصہ ہے علماء اہل سنت نے دو عید شان نزول نبی دی زبان چو لکھے نے کہ کدو نبی نے آکیا فاطمہ میرا حصہ ہے پہلا مقام ہے لکھا نے کہ ایک صحابی ابو لبابہ سن وہ ابو لبابہ کو غلطی کر بیٹھے تو انہاں مسجد نبی چ اپنے آپ نے ستون نال بند دیتا رسیاں نال کہ نبی میں نو آزاد کرنگے تو میں سمجھا گا کہ میری غلطی معاف ہو گئی وہ کچھ 6 دن تقریباً بدے رہے سرکار دو عالم اٹھے نہیں سن علماء اہل سنت نے لکھے وہ 6 دن بدے رہے حاجت واسطے جاندے سن پھر آ جاندے سن پھر اتھے بن چھڑتے سن وہ اپنے آپ نہ بن لیا ایک دن جناب سیدہ نے پیغام بھیجیا کہ نانا دے میرے بابا جان دے صحابی نو آکھو کہ اگر وہ اس گل نو قبول کرن تو انہوں نے میں آزاد کر دیں مہربانی اگر وہ قبول کرن تو انہوں نے میں چھٹی دے دنیا میں رسی کھول دنیا میرے حکم نہ رسی کھول جاندی ہے تے آزاد کر دینے انہاں واپسی پیغام بھیجا کہ بی بی پاک دا بہت شکریہ لیکن میں اطمینان قلب دی خاطر چاہنا کہ میں نبوت کھولے تاکہ توحید راضی ہو جائے میں نبوت آزاد کرے تاکہ توحید میری غلطی معاف کر دے وے اطمینان قلب واسطے ویسے بی بی دی مہربانی نبی آئے تو حضور نے فرمایا کیوں بدے ہیں اس نے کہا جی غلطی ہوگی پھر مینوں کھولو تو میں ٹھیک ہاں میں سمجھا گا میں آزاد ہاں نبوت نے معاف کر دیتا ایک صحابی کول کھڑے سن انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک کافی اتنا تو اس طرح بدے نے بڑے پریشان نے حالانکہ تہاڈی بیٹی نے پیغام بھیجیا سی کہ اگر چاہو تو میں آزاد کر دیا تو یہ اندر سنے اطمینان قلب واسطے نا پھر میں چاہنا کہ میں نبوت آزاد کرے تاکہ توحید بھی میرے تے راضی ہو جائے وہ فرماتے ہیں اتھے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ویسے اگر بطول بھی تجھے آزاد کر دیتی تو رسالت بھی خوش تھی توحید بھی خوش تھی نہ رسالت کو کوئی شکریہ نہ رسالت کوئی اعتراض ہوتا اور نہ توحید کو کوئی اعتراض ہوتا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کیا فاطمہ زہرا کی یہ حیثیت ہے کہ نبوت کا آزاد کرنا اس کا آزاد کرنا ہے اور اس کا آزاد کرنا نبوت کا آزاد کرنا ہے تو اس وقت پیغمبر نے فرمایا ہاں فاطمہ بذات منی یہ میرا ہی تو ایک حصہ ہے شکریہ ایک اور شان نزول لکھا ہے وہ بھی سن ایک اور جگہ تو نبی نے فرمایا کدوں وہ فرماتے ہیں ایک سوال صحابہ گردش کرتا سی نبی اتھے نہیں سن کسی کو سوال دا جواب نہ آیا وہ بطول نے دے دیتا جناب سیدہ نے دے دیتا وہ نبی پاک واپس آئے تے صحابہ نے دسیا کہ یا رسول اللہ ایک سوال سی کسی کو نہیں آیا تے تہاڈی دکھ ترے نیک اختر نے وہ سوال سانو حل کر دیتا ہے تو نبی نے اس موقع تے فرمایا میں نے تو پہلے بھی کہا ہے فاطمہ بذات منی میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ فاطمہ میرا حصہ ہے ایتھے علماء اہل سنت نے جی میرے خیال سے بہت اچھی گل کیتی ہے تسی تے خیر سارے الحمدللہ جدی پشتی شیعہ ہو مینوں وہ چنگی گل لگی ہے انہاں فرمایا ہے کہ اگر نبی اولاد کی وجہ سے زہرا کو اپنا بضع اور حصہ کہتا تو اولاد کی نبی کی تو اور بھی تھی جڑے گھبرائے ہو انہاں دے نزدیک نبی دیاں 4 بیٹیاں نے ساڑھے نزدیک ایک بیٹی ہے وہ فرماتے ہیں نبی کی اور بھی بیٹیاں تھیں اگر اولاد کو نبی کہتے کہ یہ میرا حصہ ہے تو چاروں کو باری باری کہتے 4 بیٹیاں سن تو چوہنوں دے کہ اے بھی میرا حصہ ہے 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 اگر 4 بیٹیاں ہوں تو ایک باپ دے 4 حصے ہوئے نا
اچھا دو بیٹے بھی حضور نے دنیا تو گئے نے، حضرت قاسم وہ بھی دنیا تو رخصت ہو گیا، حضرت ابراہیم ماریا قبطیہ چوں وہ بھی رخصت ہو گیا، یہ مطلب ہے انہوں نے نہیں آکھیا میرا حصہ ہے، یہ بیٹیاں نو حصہ نہیں آکھیا، ایک بیٹی نو حصہ کیوں آکھیا؟ بیٹیاں نو بھی حصہ نہیں آکھیا، بزا نہیں آکھیا، باقی دیا بیٹیاں بھی بزا نہیں آکھیا، علماء اہل سنت نے خود ہی، میں نہیں آکھیا انہوں نے خود ہی رائے قائم کی تھی، وہ فرماتے ہیں دراصل اس کا اولاد سے تعلق نہیں، نبی عالم ہے تو زہرا علم کا حصہ ہے، نبی عادل ہے تو بطول عادل کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ بھئی دو گلہ ہو گئی ہیں، اگر حضور آزاد کر دیں تے عدل ہے نا، حضور اگر رسی کھول کے صحابی نو آزاد کر دے تو حضور عدل سی نا، اور جڑا سوال بطول نے دسیا اگر دس دیتا ہے تو پھر علم ہے نا، دووے تے شیمہ نے عدل اور علم، نبی عادل ہے تو یہ عدالت کا حصہ ہے، نبی عالم ہے تو بطول علم کا حصہ ہے، دو نتیجے کڈے نے علماء اہل سنت نے۔ ہن ایک مسکین کو یہ قصہ سن لو جڑا میں نتیجہ کڈے ہے، میں نتیجہ کڈے ہے کہ جب صحابی ستون سے بندھا ہوا تھا اس وقت بھی رسول موقع پہ موجود نہیں تھے، اور جب سوال گردش کر رہا تھا اس وقت بھی حضور موقع پہ موجود نہیں تھے۔ عدم موجودگی رسول اللہ کی عدم موجودگی میں دو واقع ہوئے، ایک صحابی کو آزاد کرنا، ایک سوال کا جواب دینا۔ نبی نے فرمایا میں نہ تھا، بطول تو تھی، میں نہ تھا، یہاں زہرا تھی، اگر زہرا آزاد کر دیتی تو سمجھو میں نے ہی آزاد کر دیا، اور اگر زہرا نے جواب دیا تو سمجھو میں نے ہی جواب دیا، پھر میرا نتیجہ ہے۔ میں سمجھ رہا رسول اللہ عدم موجود ہوئے ہی اس لیے تھے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جب میں تم میں نہ رہوں بطول کو وہی حیثیت ہے۔ سبحان اللہ، جی مہربانی، جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جب میں اللہم صلی اللہ محمد الوالد، جب میں تم میں نہ رہوں بطول کو وہی حیثیت دینا جو مجھے حیثیت دیتے ہو۔ کی حیثیت دیتی ہے بندیاں؟ سنو جی، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم بنائے گئے ہیں۔ جنہیں حاکم بیٹھے ہو یعنی شادی شدہ جنہیں ہو سارے حاکم ہی ہو نا، جے نہیں تو کوئی اور موضوع پڑھ لینے ہیں، کوئی کاٹھا وعدہ ہے تو میں نے دس دو گل کو اور شروع کر لینے ہیں، کیونکہ جڑا بندے نو آکھے تو عورت تے حاکم ہے تو پیڑا پہ گیا تو انہیں کو اور گل کرنی چاہیے نا، ادھر وہ اتنا پہنچو کرنی چاہیے۔ ویسے مرد عورتوں تے حاکم اتنے اگوں اللہ وجہ بھی دسی بھائی وجہ بڑی کمال ہے، ویسے کانفیڈنس رہو اسی حاکم ہی ہیں، کسی ویلے نام ہی آکھے لگے تو پھر کی ہوئی اسی حاکم ہی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بیما سبب یہ ہے فضل اللہ بعضهم علی بعض، سبب یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جو بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دیتا، بعضوں کو بعضوں پر، سوال اٹھاؤ جا، بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دیتا ہے۔ ہر عورت پر اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے۔ جتن تیرے ذہن چاہ جائے گا نا بطول کس فضیلت دی وارث ہے، پھر تینوں پتہ لگے گا علی کون۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، کیونکہ مردوں کو اللہ نے مستورات پر حاکم قرار دیا ہے۔ میرے عزیزوں، کمال نجیب الطرفین ایک لفظ ہے، نجیب الطرفین، جن دونوں طرفوں سے ایک جیسا شریف، نجیب الطرفین دونوں اطراف سے ایک جیسا جو شریف ہو اسے نجیب الطرفین کہتے ہیں۔ مثلا جدا باپ بھی سید ہوئے تے والدہ بھی سیدہ ہوئے انہوں نجیب الطرفین۔ جی میں عرض کر رہا ہوں نجیب الطرفین ایک منزل ہے، بہت اعلیٰ منزل ہے کہ باپ بھی سید ہو، کئی مرتبہ باپ سید ہوتا ہے والدہ سیدہ نہیں ہوتی، وہ کوئی دوسرے خاندان سے ہوتی ہے، لیکن اگر دونوں ایک ہی نسب سے ہوں، ایک ہی خاندان سید سے ہوں تو ان کو نجیب الطرفین کہا جاتا۔ اللہ دی کائنات چ نجیب الطرفین دا لفظ ہی حسنین دی وجہ تو لکھا،
سر اٹھاؤ جی. سبتین حسنین نجیب الطرفین. ایک کمال ایک جوڑا ہے کہ پیو بھی سید ہے ماں بھی سید ہے. تو کی خیال ہے ساری زندگی حضرت عباس نے علی دا بیٹا ہو کے سگا بیٹا ہو کے پھر ساری زندگی شبیر نو آکھیا نہیں میں کوئی تواڈے جیسا تے نہیں نا, اور ہمیشہ آکھیا نے کہ نہیں قبلہ تواڈی ماں بطول ہے میری ماں کنیز ہے. ہاں نجیب الطرفین ہونا بڑا کمال ہے. رسول اللہ نے کل فرمائی سی کہ اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوفہ بھی کوئی نہیں تھا, فاطمہ کا برابر آنے والا ہی کوئی نہیں تھا. اور اگر قبلہ دونوں جوڑا برابر ہے, ویسے مارج البحرین بھی انہاں واسطے آئے کہ ہم نے دو دریا بہائے بینہما برزخ لا یبغیان, ان کے درمیان ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر اپنی عظمت کا اظہار نہیں کرتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور پھر فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, ان سے کبھی موتی نکلتا ہے کبھی مرجان نکلتا ہے, تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مینوں ایڈی خوشی ہوئی ہے, پہلے میں شیعہ کتاباں چو پڑھتا سا تفسیر نور الثقلین چو, اگلے دن میں کلپ ویکھیا ایک مفتی اہل سنت وہ پہ آتا ہے یہ جو دو دریا ہیں ایک علی ہے ایک فاطمہ ہے, موتی کا نام حسن ہے مرجان کا نام حسین. شکریہ. کتنے دریا نے بولو جی دو. مارج البحرین یہ دو دریا ہیں. وہ فرماتے ہیں یہ دریا آپس میں لگ بھی رہے ہیں مل بھی رہے ہیں لیکن پھر ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے. وہ فرماتے ہیں یبغیان, اس پردے کا نام مصطفیٰ ہے. دو دریا ہیں علی و بطول, یہ پانی کھاری کے دریا نہیں کڑوے پانی کے دریا نہیں. ان دونوں شکر شیعہ سنی متفق ہو گئے نا, یہ دو دریا ایک دریا نے یہ دوویں دریا دوویں دریا. ایک بہت شکریہ کہ بنا دریا چ وضو ہو جاتا ہے, دریا چ غسل ہو جاتا ہے. دریا آپ پاک ہوتا ہے تے کو پاک کرتا ہے, دریا آپ بھی پاک ہوتا ہے تے کو بھی پاک کرتا ہے. دودھ میرا خیال 100 روپے تو اتنے ہو گئے. کی ریٹ ہے دودھ دا مدینے 120 ہاں 120 روپے کلو ہے. وہ جی 140 بھی ہو جائے تو 240 بھی ہو جائے نا وہ وضو نہیں ہوتا. میں نا پانی بھی اج کل مل ملتا ہے لیکن دودھ تو مہنگا نہیں. دودھ مہنگا ہے لیکن دودھ نال وضو نہیں ہوتا کیونکہ دودھ طاہر ہے مطہر نہیں. دودھ آپ پاک ہے پاک کر نہیں سکتے, نہ اتنا غسل ہوتا ہے نہ اتنا وضو ہوتا ہے. علماء نے پوچھا پانی طاہر بھی ہے تو مطہر بھی ہے. تا اللہ فرمایا دریا نے, دریا آپ بھی پاک ہے تے اگوں بھی پاک کر دیں. ایک بڑی عجیب گل ہے, ان علماء نے بڑا خوبصورت بیان کیا. انہاں کہ دریا میں ایک بندے پوچھا کہ دریا اگر کوئی جانور اڑتا آتا ہوئے وہ کتا وغیرہ اس قسم کی چیز کوئی یا کوئی اور جانور تو وضو ہو جاتا ہے. انہاں کیا ہو جاتا دریا چلتا ہے چلتا ہو جاتا ہے. اس آخیا جی بچو جا کتا رڑتا آتا یا کوئی اور جانور اس قسم کا, فرمایا کوئی گل تسی وضو بھی کر سکتے ہو غسل بھی کر سکتے ہو. کیوں؟ انہاں فرمایا وہ طہارت زیادہ ہے پلیتی تھوڑی. یعنی اگر وہ پلیتی زیادہ ہوئے یعنی اینے کو پانی چاہیے کتا پیا ہوئے کتورا بھی ہوئے اینے کو پانی چاہیے تو وہ ناپاک ہی ہونا ہے نا. وہ دریا دی طہارت اتنی وسیع ہے کہ ایڈے ایڈے کتورے دریاواں دی طہارت وچ فرق نہیں پا سکتے. بہت شکریہ جناب. ایڈا کتا رڑتا ہوندا ہوئے تو دریاواں دی طہارت وچ فرق نہیں پیندا. تسی وضو بھی کر سکتے ہو تسی اتنے غسل بھی کر سکتے ہو. ہاں ایک گل انہاں دسی, انہاں آخیا وچ رڑتا ہوئے کتا جاندا ہوئے جیوندا یا جیویں دا جاندا رہے تسی وضو بھی کر سکتے ہو غرارے بھی کر سکتے ہو. دریا پاک ہے وہ طہارت نو کوئی فرق نہیں پیا. ایک گل ذہن چ رکھنا, جدو کتا دریا چھڈ کے باہر نکلے ادو پیچھا رہنا جی وہ چھٹ چھٹ پلیت جی. کیا بات ہے, اگر وہ باہر نکل کے اپنی جنبش لوے آ جھرجری لوے تے جنیاں چھٹاں اٹھن گیاں وہ ایک چھٹ بھی پئی نا تے نہ پاک جی, ایک چھٹ تو بھی بچنا جی. ہو سکیا کہ سارا بچ سی تے ککھ بھی نہیں سی بگڑیا تے
باہر نکلے تے چھٹا تو کیوں بچنا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ دریا کو چھوڑ گیا ہے۔ ہائے ہائے، اس کی پلیتی چھپی ہوئی تھی دریا کی وجہ سے، جب دریا کو چھوڑ جاتا ہے وہ چھٹ چھٹ پلید ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے پاویں کڈا بڑا گناہگار انہاں دریاواں دی محبت وچ غرق رہے، اودی پلیتی نہیں دسدی۔ جیڑا نہ دوواں جیاں نوں چھٹ جائے اودیاں چھٹاں تو بھی بچنا چاہیے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میری آواز آ رہی ہے جی اندر تک؟ جی مہربانی، نہیں تو جگہ ہے اگے، ورنہ جنہیں کو سن سکتے ہو سن لو، پچھلے ہم دس دینا، جگہ ویسے ہے اگے۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ دو دریا نے، تے جے دو دریا نے تے بحرین دا مطلب ہے دو نے۔ بحرین چ کوئی بندہ گھاٹا وعدہ نہیں کر سکتا، برابر نے، برابر نے۔ مہربانی میرے عزیز دوستو، اگر برابر نے تے دا مطلب ہے علی سید نے تے بطول سیدہ نے۔ آج میں سادات عظام دے سامنے ایک اقرار کرنے لگا، اللہ کرے کہ پسند آوے۔ میں حضرت سیدہ نو صرف سیدہ نہیں آندا، سید زادی آن، جان بوجھ کے آنا۔ حالانکہ سیدہ کی تھوڑی بڑی بات ہے، لیکن بطول صرف سیدہ نہیں، سید زادی۔ سید زادہ انہوں اندھ نے جڑا سید دا بیٹا ہوئے، سید زادی انہوں اندھ نے جڑی کسے سید دی بیٹی ہوئے، شاہ زادی شاہ کی بیٹی، صاحب زادی صاحب کی بیٹی۔ مہربانی یہ بس اس طریقے نال بطول سید زادی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں بطول سید زادی، میں لاہور آکھیا بطول سید زادی، بندے آکھن لگے جنی باری تو آکھیا، آکھن دی لوڑ نہیں، بندے سارے مانتے ہیں۔ میں مانتے ہوں تو میں نے تکرار کرنے دی کڑی لوڑ؟ کہنے لگا جی مانتے ہیں، میں کنہ کو مانتے ہیں، ہونے میں تینوں دس رہا کنہ مانتے ہیں۔ بطول سید زادی ہے، یعنی سید دی بیٹی۔ پیغمبر تو بڑا سید کیڑا ہے؟ رسول سکلین تو بڑا سید کون ہے؟ سید زادی ہے۔ ہن نبی فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کفو ہی کوئی نہیں تھا، فاطمہ کا نکاح ہی نہیں ہوتا۔ یہ مطلب ہے حضور دی حدیث کے مطابق اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو اور برابر آنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر یہ جوڑا برابر کا جوڑا ہے تو پھر جس طرح بطول سید زادی ہے علی سید زادہ ہے۔ بڑی کیا بات ہے یار بھائی، بڑی بڑی کی نہ سنیں گے جی، بہت شکریہ کہ اگر آواز آ رہی، اگر زہرا سید زادی ہے تو علی سید زادہ ہے۔ سید زادی ہے کہ باپ سید ہے اور وہ سید زادہ ہے۔ اے سپیکر تو چپ کیتے ہو کہ گل میں پیڑی کر جائی؟ میرے لوگ دیکھو یار، بطول سید زادی ہے اپنے باپ کی وجہ سے، علی سید زادہ ہے اپنے باپ کی وجہ سے۔ یہ مطلب ہے طے ہو گیا، بطول سید زادی ہے محمد سید کی وجہ سے، علی سید زادہ ہے ابو طالب سید کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، شکریہ۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر تھوڑے ہی بول دے جدو میں حاکم آنا، یہ تو ڈردے تو نہیں پہ جے سی ڈی بن گئی۔ نہیں یہ گل کوئی نہیں، وہ پتہ نہیں انہوں دا معیار کی یہ سوچن دا۔ ویسے حضرت عبد المطلب بچوں حضرت عبد المطلب مشہور سید بطحا نے، انہوں نے دو بیٹے نے، سید ابو طالب تے سید عبداللہ۔ یہ ایک ماں چوں نے، باقی اگر کوئی بیٹا ہے تو ہورنا ماں چوں ہے، یہ نسب ہی وکھرا ہے۔
لوگوں کو کوئی پتہ نہیں، لوگ انہاں نو غیر سید تاں آندے نے اللہ دے بندیا اللہ نے نبوت بھی سجدہ چ رکھی ہے تے ولایت بھی سجدہ چ رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ دے فرزند ارجمند سرکار دو عالم وچ نبوت رکھی ہے تے حضرت ابو طالب دے بیٹے کو ولایت رکھی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت منزل ہے، خوبصورت مقام ہے۔ میرے محترم سامعین، میں عرض کر رہا سا جناب دے سامنے کہ مرد عورتاں تے حاکم ہوندے نے، وہ جدوں میں حاکم آنا تے بندے چپ کر جاندے نے۔ لوگوں نے یہ جے سی ڈی بن گئی تے کیمرہ پھر گیا تے گھر بھی کہہ ٹر گئی کوئی سی ڈی مجلس دی تے کرو نہ کوئی آکھے ادھر آئے نا وڈیا تو حاکم اوتھے تے بڑا نعرے ماردا سا جدوں مولوی آندا سی حاکم۔ او یار قرآن دے مطابق تے اسی حاکم ہی ہیں نا، انج وعدے گھاٹے گھراں چ ہوئی جا غور ہے یا خیر قبلہ۔ میں اج پڑھتا سا میری جگہ، میں کیا مستورات اگر سن رہے نے پردہ دار تو بھی مہربانی کر کے سن لین کہ اللہ دے مرد نو حاکم بنائے، لیکن وہ اگے گل کی تھی وہ بڑی اہم ہے۔ ہوں انشاءاللہ اگر کوئی مستور بھی مجھے سن گے تو وہ بھی راضی ہوں گے انشاءاللہ قرآن کی وجہ تو۔ اللہ فرماتا ہے فَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ اس لیے حاکم ہیں کہ وہ اپنے مالوں سے عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے حاکم ہونے واسطے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ چلو جڑا خرچ کرے گا وہی حکم چلائے گا نا، جڑا خرچ کرے گا وہ حکم وہ چلایا جڑا خرچ کرے۔ یہ مطلب ہے مہربانوں قرآن دے مطابق اپنے جڑے تواڈے اہلیہ نے ازواج نے انہاں تے خرچ کریا کرو۔ اچھا جی نہ کرے جی صلوات پڑھو، صلوات تو پڑھو یار۔ ایک تو میں دساں حاکم ویسے خرچ کرنے والا ہی ہوتا جی، جڑا خرچ کرے وہ حاکم ہوتا ہے۔ کئی باری میں تو یہ بھی گل کر چڑنا کہ جدی اہلیہ ملازمہ ہوئے تو آپ ویلا پھرتا ہوئے نا وہ حاکم نہیں ہوتا۔ حاکم تو خرچ کرتے رہے نا، تو جی وہی سارا بیچاری خرچ کرتی ہے تو پھر حاکم تو وہی ہوئی نا۔ مہربانی کرو، لیکن اللہ نے جڑا دستور بنایا وہ مرد حاکم ہے، مولا تمہیں جزا دے۔ اتوں تک تو میریاں دھیاں بھੈਣਾں مرشد دادیاں خوش ہوں گی انشاءاللہ کہ شکر ہے کوئی مولوی آیا ہے جہاں انہوں خرچ دے متعلق بھی بیان ہے کہ مزدوراں تے خرچ کری دے۔ ہوں مہربانی کر کے اگلی آیت سن لو۔ اللہ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اگر تمہیں اچھا لگے تو نکاح کر لیا کرو عورتوں سے۔ کتنی سے؟ مثنیٰ، 2 بھی کر سکتے ہو، وَثَلَاثَ، 3 بھی کر سکتے ہو، وَرُبَاعَ، 4 بھی کر سکتے ہو۔ ہوں تو بولو یار میں قرآن پہ پڑھنا کی ہو گیا؟ 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی تے 4 بھی ادھر بیٹھنا کر سکتے ہو۔ جن راضی ہوئے ہو دھیان نہ پھر سن، 2 بھی قرآن جی قرآن، 3 بھی رباع، 4 بھی اگے پھر تیری حکمت تو صدقے تو کیسی عورت محفوظ کیتی۔ میرا آج دا موضوع ہے عورتاں قرآن تحفظ دینا، عورتاں توحید تحفظ دیندی۔ دیکھو تحفظ کن ہے، میں پہلے عرض کیتی ہے جدو بیٹی ہے ادو باپ محافظ، جدو بیوی ہے ادو شوہر محافظ، جدو ماں بنی ہے ادو بیٹے محافظ۔ ہوں ویخ تحفظ، میں ہوں تحفظ دی ساری مجلس پڑھن لگا آ ویخ تحفظ۔ اللہ فرماتا تسی 2 بھی کر لو، 3 بھی کر لو، 4 بھی کر لو، لیکن وہر عورت کا تحفظ کرنے والا قانون فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم سمجھو خطرہ ہو، خوف تم کھا جاؤ کہ ہم عدل نہیں کر سکیں گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ عدل نہ کر سکو تو پھر ایک نہ ہی عدل کر لو تو بڑے بہادر ہو۔ آج میرا خیال ہے یہی کام رہنا ہے، یہ آنکھ مچولی چی مجلس جاندی رہنی ہے، بس تسی توجہ رکھو رہن دیو۔ آواز آؤندی ہے میری؟ آ رہی ہے آواز؟ ہاں مہربانی۔ میرے محترم سامعین پابندی ہے ساڈے تے کہ 4 تک کر سکتے ہو، 4 تک، کیونکہ اگر انسان عدل کر سکتا ہے تے اللہ دی نظر 4 نال کر سکتا ہے
پنجویں نال نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے اپنے بندوں کو۔ افسوس ہے وے کہ کئی باری ٹیچر سد کے نا ماں پیو نو آندے نے اس منڈے نو کتے کام تے کر چھڑو، اے نہیں جے انہیں جوگا، اے نہیں جے مینوں پتہ ہے انجی رہنے، بس ٹھیک ہے انج ہوندا رہا تو مجلس ہو گئی۔ اینو بند کرو جی، سارے لائٹ اینو بند کرو۔ آ رہی ہے آواز؟ تے تسی میرا خیال ہے چمکیاں تو پریشان ہوئے، چھڈو پرا یار آواز آ رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ سد کے آندا ٹیچر اینو لے جاؤ، اے چلو ویکھ لو، او میرے ویکھو یار کی ہوئے، اے اینے جوگا نہیں، اے جمعیاں کسے وے چھڈ کے سکولے آئے نے تے ماسٹر نو پتہ لگ گیا اینے جوگا نہیں، تے جنہیں بنائی سارے آپ ہون۔ صدقہ جاواں اللہ جاندا نا اے بندے اینے جوگے نہیں، زیادہ تو زیادہ 4 کرو، جے عدل نہ کر سکو تے 1 کرو۔ آ بھائی رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے 10 جڑا نہ قانون سارے واسطے برابر ہے، اے ساڑھے تے 4 تک دی پابندی لاندا ہے۔ محمد 9 کرے تاں بھی ٹھیک ہے، 11 کرے تاں بھی ٹھیک ہے، اور 13 کرے تاں بھی ٹھیک ہے۔ اے دا مطلب ہے وہ جتنی بھی کرے گا عدل کرے گا۔ سار اٹھاؤ سار، جتنی بھی کرے گا، اور یار پیغمبر عدل کرے گا۔ ہم اگر کر بھی سکیں جو 4 سے، ہم پہ 4 تک پابندی ہے، مصطفیٰ پہ نہیں۔ بولو جی بولو، نہیں، پھر قانون برابر ہے سارے واسطے نہیں، ہمارے لیے قانون اور ہے، نبی کے لیے قانون اور ہے۔ دوسری مثال دیں، ہم مر جائیں ساڑیاں 4 بھی ہون تے 4 ساڑے مرن تو بعد نکاح کر سکتی ہیں۔ خیر ہوئے تھوڑی، پیغمبر 18 سال دی چھڈ کے چلا جائے وہ مر سکتی ہے۔ دوسرا نکاح ایک انتظام تے صلوات پڑھو۔ اسی حج تے گیا سا میں 2005 چ، اتھے ایک بس سانو کرا دیتی کسے سب تو سعودی عرب دی کمزور بس، سعودیہ چ کمزور ہو سکتی ہے جی، جدے چ اسی بیٹھے، وہ حاجی بیٹھے سن وچ 50 کو، وہ ٹری ہولی ہولی، تو ایک بندے وچوں آکھیا حجاج کرام کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات۔ بندے آکھیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پچھائیں کال میں 3 بیٹھے سن آخری سیٹ تے، وہ بیچارے فرماتے نے بس کی صحت و سلامتی کے لیے بھی سلام۔ اس واسطے ایڈا سپیکر دا انتظام ہے تے لائٹاں دا، اے دے واسطے ایک صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت شکریہ، شکر ہے مجلس کوئی 8-9 گھنٹے دی نہیں سی، 2 گھنٹے دی مجلس ہے، انتظام تے صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چلو سے صلوات والی سدھی ہو جائے، ایک بار پھر پڑھ لو۔ ٹائم تھوڑا ہے، بہت شکریہ، میں عرض کر رہا کی کر رہے سا کھوڑے کی کر رہے۔ ہاں ساڑھے مرن تو بعد ساڑھی بیوی دوجا نکاح کر سکتی، پیغمبر دی نہیں کر سکتی، کیونکہ پیغمبر نال جڑن تو بعد فوراً ساری دنیا دی ماں ہو جائے۔ پیغمبر نال منسلک ہونے تو بعد وہ ساری امت دی ماں ہو جاندی ہے، دوجا نکاح نہیں کر سکتی۔ اسی 4 تے رک سکتے ہیں، 5ویں کرنا حرام ہے، 4 تک بس ایک وقت ہے۔ پیغمبر 11 نہیں کرے تو ٹھیک ہے، قانون ساڈا ہو رہے او دا ہو رہے۔ اسی مر جائیے ساڑی بیوی دوجا نکاح کر سکتی، پیغمبر دی نہیں کر سکتی۔ رکھ قرآن تے ہاتھ، پھر آندے نے عظمت سادات کتھوں پڑھ دے ہو، میں قرآن چو پہ پڑھنا، اے جدے قانون نال تیرا قانون نہیں رلتا، او دے خون نال تیرا خون کیسے رہتا؟ صدقے جہاں بھائی مولا تو نہیں جانا، بہت شکریہ، آباد و شاد رہو، سادات شکریہ، مہربانی۔ ایک قانون کون دس کے گیا؟ میرا نبی، تاکہ عورت پریشان نہ ہو۔ اگر عورت نو محافظت دیتی ہے تے قرآن نے محفوظ کرنے واسطے،
اس تو بعد اگر 4 کرن تے عدل کرن، نہ کرن تے ایک تے گزارا کرن۔ اینو حفاظت کنے دیتی ہے؟ قرآن نے، اللہ نے اور مصطفیٰ نے۔ ہن میں جناب دے سامنے عورت دی پریشانی مکان واسطے ایک ہور آیت مجیدہ سن لو۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اللہ فرماتا ہے خبردار اگر کوئی بیوہ ہو جائے اسے مجبور نہ کرنا کہ ضرور نکاح کر، اس کی مرضی ہے کرے یا نہ کرے، اور رشتہ دار بھی تنگ نہ کرے کہ یہی کر۔ خبردار ہم نے عورت کو محفوظ بنا دیا ہے۔ میں اس معاشرے قرآن پڑھ رہا جتھے الحمدللہ سب کوئی ٹھیک ہے، جتھے قرآن اتریا سی اتھے کک بھی ٹھیک نہیں جی، اتھے تیاں لوگ دفن کرتے سن، داماد نو گال سمجھتے سن۔ اللہ نے فرمایا اے تیاں نو دفن کرنے والے تے جوائیاں نو گال سمجھن والے نو میں 2 دھی تے جوائی بکھانے نے، جی اٹھ کے نہ کھلون لگ پائے تے میں قانون بنائے کیوں نہیں؟ آواز آتی ہے کہ فرمایا تیاں نو دفن کرتے ہیں کہ جوائی بنائیے تو سانو گالی آتی ہے، میں تینوں بطول جیسی بیٹی دیاں گا، علی جیسا داماد دیاں گا۔ لوگ تیاں دے سامنے اٹھن لگ بن گئے، داماد نو سرانے مار لگ گئے۔ شکریہ۔ میں عورت دا تحفظ پڑھ رہے 2-3 قانون اور پڑھنا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اگر کسی کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت 3 مہینے ہے، 3 مہینے سے پہلے وہ نکاح نہ کرے۔ طلاق تو بعد بی بی 3 مہینے تو پہلے نکاح قبلہ نہیں کر سکتی، یہ بھی عورت دا تحفظ اسلام نے دیتے ہیں۔ اس واسطے کہ اگر 3 مہینے تو پہلے طلاق تو بعد اگر وہ شادی کر لوے اللہ نہ کرے تو اس تو بعد اگر کوئی اولاد پیدا ہوئے تو پوری زندگی وہ بی بی پریشان رہے گی، لوگ منہ اگے چھپیاں کر کے دیں گے او دائی کے اے دائی، او دائی کی اے دائی۔ اللہ فرمائے خبردار ہم نے پابندی لگا دی ہے تاکہ عورت کی عزت محفوظ ہے۔ کون دس کے گئے یہ گل کون دس کے گئے؟ پاک رسول تواڈی مہربانی۔ ایک اور آیت سن، اللہ فرماتا ہے الذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو پھر اس کی عدت 3 ماہ نہیں 4 مہینے ہے اور 10 دن ہے۔ یہ مطلب یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ 1 مہینہ تے 10 دن یہ زیادہ کیوں ہے، یہ حکمتاں نو خالق جانتا ہے، خالق ڈاکٹری بھی ساری جانتا ہے۔ ہائے ہائے اللہ تو بڑا حکیم بھی کوئی نہیں۔ فرمایا او دی عدت الگ ہے، او دی عدت الگ ہے، یہ عورت دی حفاظت ہے، عورت محفوظ رہے گی۔ واہ رے خالقہ کیسا قانون بنائے عورت دی حفاظت دا۔ اگلا قانون سنو، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہارے باپ کے نکاح میں رہ چکی ہیں ان سے نکاح حرام ہے۔ ستیلی ماؤں سے نکاح کرنے والوں یہ تمہاری مائیں لگتی ہیں۔ عورت نو محفوظ کیتا کہ نہیں؟ ماما محفوظ نہیں سن، متریاں ماما پیو دی زوجہ نال او دے مرن تو بعد پتر شادی کرتے سن کہ اماں تو ویلی تو کی کرنا، تو میرے نہ شادی کرنا تے کر لیندے سن۔ اللہ فرمایا خبردار خبردار، کیوں؟ اللہ فرماتا ہے انہ کان فاحشۃ، یہ بڑی بے حیائی کا کام، ہائے ہائے یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے جو تم کرتے ہو۔ مودودی لکھ دیں کوئی بات نہیں، اس وقت پتہ ہی نہ تھا کہ بے حیائی کیا ہے، پتہ ہی نہ تھا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ نکاح بھی ایسی جگہ کر لیتے تھے جہاں ہوتا ہی نہیں تھا۔ مودودی فرماتے ہیں اس وقت پتہ ہی نہیں تھا، کتنا زور رہا، اس وقت پتہ ہی نہیں تھا۔ مودودی صاحب جن جن کو پتہ نہیں تھا وہ اور ہیں، ہم عادی اسے مانتے ہیں جنہیں اس وقت بھی پتہ تھا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، 2 بہنوں سے ایک وقت میں اکٹھا نکاح کرنے والوں اب یہ نہیں ہوگا۔ عورت کو محفوظ رکھو، وہ 2 بہنیں آپس میں کیسی گفتگو کریں گی؟ ہم نے عورت کو محفوظ کر دیا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا۔
مدینے والے ہو سن لو مدینے والیاں دی گلاں. ایک اور آیت پڑھنا تو نتیجہ دینا. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو لوگ اپنی بیویوں کو اماں کہہ کے پکارتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. ماں تو وہ ہوتی ہے جس نے پیدا کیا ہو. بیویاں نو اماں آندے سے صاحب لا لو اگوں ہوئے کتنے بندے ٹر گئے سو گئے نے جڑے آندے نے کدی اسی مکے پیدا ہوندے تے ایہو حال ہونا سی ہوندے. شکر گار بچ گئے ہیں، بڑا کام خراب ہے. بیویاں نو اماں کہہ کے طلاق دیندے سن. اماں اللہ نے پیغام دیتا میرے نبی نو آگ جڑا مسلمان ہو کے انج کرے گا نا وہ 2 مہینے دے روزے رکھے یا ایک غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں نو کھانا کھوائے. اے جرمان نے کیوں؟ فرمایا تو نے بیوی کو اماں کہہ کے بیوی کی توہین نہیں کی، ماں کی توہین کی ہے. میرا خیال ہے میں جملہ اڑا دیا. حضرات جو سوسائٹی اور معاشرہ وہ اپنی ماں کا احترام نہیں جانتا وہ حسنین بھی اماں کا احترام کیا. صدقے جاؤں آج میں ایک سوال تے قبلہ میں نے چھڑ کے جا رہے ہیں. ایک سوال ہے سورہ مبارکہ نساء خالق ایک گل طے کی تھی اور میں انہوں اج کل جڑا لفظ دے رہا نا جی وہ پنجابی کا ایک لفظ ہے کہ تسی قبول کرو. میں انہوں اج کل ایک لفظ دے رہا انہوں میں نا ایچی بیچی. ایچی بیچی جان دو؟ ایچی بیچی مطلب ہے چھوٹی تو چھوٹی گل انہوں آدھے نے ایچی بیچی. خدا دی قسم اللہ نے ایڈی باریکی نال عورت دی عزت نو محفوظ رکھا ہے کہ اگر طلاق ہوئے تو 3 مہینے، فوت ہو جا بندہ تو 4 مہینے، نکاح کرو تو 4 نال، انصاف نہ کر سکو تو 1 نال. سوتیلی ماں نال نکاح حرام ہے، 2 بہن نال کٹھا کرنا حرام ہے، تے بیوی نو اماں آکھنا حرام ہے. صدقے جاواں یہ ساریاں گلاں تے اگوں اللہ نے انج کر کے ایچی بیچی دسی ہے. میرے کو جڑا قرآن دا صفحہ پڑھن لگا یہ وچ جناب علی نصف آندے نے ادھے نو، سولوسو یہ آندے نے جناب تیسرے حصے نو، روبو یہ آندے نے چوتھے حصے نو، سومو یہ آندے نے 8ویں حصے نو، سودوسو یہ آندے نے 6ویں حصے نو. اے سارے حصے عورت دی پریشانی مکان واسطے اللہ پاک نے بیان کیتے اور انہوں میں ایک بنایا میں ایک جملہ پورا وہ قرآن کے ساتھ سائڈ تے لکھ کے رکھا ہے دھیان نال دیکھ کے. اللہ فرماتا ہے بیٹے کا حصہ اگر بندہ مر جائے تو 2 بیٹیوں کے برابر ہے. ایک اولاد زیادہ ہو تو بیٹوں کو 2 حصے اور بیٹیوں کو 1 حصہ. 3 بیٹی 1 ہو تو سارے کا سارا حصہ اسے جائے. سبحان. میں تو بہت شکریہ کرتا. پھر اللہ فرما رہا ہے میت صاحب اولاد ہے تو ماں باپ کو 6ٹا حصہ ملے گا. اگر مرن والا اولاد چھڈ کے گیا ہے تو ماں پیو نو دی جائیداد کا 6واں حصہ ملے گا. اگر اولاد نہیں ہے تو ماں کو 1/3 حصہ تو 2/3 حصہ باپ نو جائے گا. ایچی بیچی تھوڑی کیا بات ہے. یہ جس بندے بیچارے نے تراویاں چ پڑھ چڑھنا انہوں کی پتہ نہیں سکے لینے یا خدمات سن چڑھنا یہ تو دھیان نہ پڑھے تو پتہ لگے کہ اللہ نے کیویں باریکی نال حصے کیتے نے اور پھر کمال کیتی نے. اللہ فرماتا سنو اگر میت پسماندگان میں والدین کے ساتھ اس کے پدری اور مادری یا صرف پدری اور مادری موجود ہیں تو اس صورت میں ماں کا حصہ اگر مترائے ہور بھی بہنا پرا موجود نے تو ماں کا حصہ 1/3 تو گھٹ کے 1/6 ہو جائے گا. جیڑی مجلس میں شروع کر لیے وہ بہ کے پڑھنی چاہیے. ہولی ہولی بندہ حصہ گنتا ہے لیکن میں خطیب ہاں تو علماء کا کام ہے لیکن میں تمہیں پتہ ہے خطابت کرنا پیا کہ خطابت واسطے میں سارے محنت کی ہے. ہوں میں پوچھن لگا تمہوں تو دسن لگے ہو تسی تو میں سن لگی یہ مکمل. عورتیں 4 نال ایک وقت بندہ شادی کر سکتا ہے کون دس کے گئے؟ پاک رسول مہربانی مہربانی جلدی کرو جی. نبی دس کے گئے. ٹھیک اگر انصاف نہ کر سکو تو 1 ہی رکھو. یہ بھی نبی ہو گئی ہے مجھے 8-7 بندے میرے نال نے اس ویلے پورے ٹکا. یہ بھی گل نبی دس کے گئے. اچھا اگر بندہ فوت ہو جائے تو عدت کنی ہے؟
4 مہینے 10 دن، یہ بھی نبی صدقے 10 کیا۔ اگر طلاق ہو جائے عورت تو عدت کنی 3 مہینے خیر ہوئے، یہ بھی نبی۔ ستیلی ماں نال نکاح نہیں ہوتا، یہ بھی نبی 10 کے۔ 2 بھیناں کٹھیاں نال نکاح ایک ویلے نہیں ہوتا، یہ بھی نبی۔ ماں نو اما کہیے تو طلاق نہیں ہوتی، یہ بھی نبی۔ ہوں میرے نال بولنا جے بڑی اہم گل کر رہے ہیں ایام سیدہ دے حوالے نال۔ 1/3 حصہ کدا بنتا ہے؟ نبی دس کے گئے نے۔ ادھا کدا بنتا ہے؟ نبی دس کے گئے نے۔ 6واں کدا بنتا ہے؟ نبی دس کے گئے نے۔ 8واں کدا بنتا ہے؟ نبی دس کے گئے نے۔ قرآن حد رکھ علماء ایک باری مینو مطمئن کرن، جدو سارے جان دیاں تیاں بھیناں نو انہاں دی عزت محفوظ رکھن واسطے اور پریشانی مکان واسطے ایک ایک ادھا حصہ نبی لوکاں دیاں تیاں نو دس کے گئے نے، تے اپنی دھی نو بھی دس کے نسل گئے۔ ساڈا تو ورثہ ہوندا یا نہیں ہوندا؟ راضی شکریہ کہ قبلہ میں کھلے دی اور وکالت کرا۔ میں نے دکھ لگتا ہے اس گل کا، تسی سوچو کہ اس عورت نو محفوظ رکھنے واسطے تاکہ کسے دی بیٹی، کسے دی مشیرہ، کسے دی والدہ، نبی فرماتے ہیں میرے جان تو بعد پریشان نہ ہوئے۔ وہ جڑے سارے جان دیاں تیاں دی پریشانی مکان گیا سی، وہ دی تھی پریشان کھڑوتے رہے۔ میں افسوس ہی کر سکنا کہ سدا تے حضام بیٹھے ہو، حد مو گئی گا۔ مولا تانوں آباد رکھے، تواڈے جڑے مکان نے، تواڈی جڑی جائیداد ہے، تواڈی اولاد نو پتہ ہے نا بھی اے ساڈا مکان ہے، اے ساڈا مکان نہیں، او ساڈا مکان کرائے دا ہے، اے ساڈا مکان اپنا ہے۔ تے جے 4 مکان تو چھڈ کے جاؤ، ایک کرائے دا ہوئے، 3 اپنے ہون، تے دھی کچہری جا کے آکھے ساڈے 4 نے، تے انہوں کوئی آ کے دسے کہ بیٹا تواڈے 3 نے، ایک تواڈے بابے دا نہیں، وہ کرائے دا ہے، کوئی آ کے دسے، کوئی آ کے دسے۔ سب تو پہلے لوگ آکھن گے یار وہ دھی نو بھی نہیں دس کے گیا ساڈا ہے کہ نہیں۔ یہ صرف بطول دے قبلہ ورثے دی گل نہیں، ایک پیغمبر دی توہین ہے۔ یہ مطلب ہے جناب سیدہ جنہیں پریشان ہوئے نے، اے لوگ سرکار دو عالم تے نعوذ باللہ پہ پاندے نے کہ باپ دس کے نہیں سی گیا، کسے آ کے بطول نو دسے کہ تیرا نہیں۔ یار کسے دسنا سی؟ میرے کنے مکان نے میری تیاں نو پتہ ہے جی۔ پہلا مکان ساڈا کرایہ دا سی، میری تیاں نو پتہ ہے ساڈا کی ہے، میری تیاں نو نہیں پتہ تے کہ لوکاں دیاں تیاں نو پتہ، میرا میری تیاں نو پتہ ہے تے تہاڈا تہاڈیاں تیاں نو پتہ ہے، تے پیغمبر دی دھی نہیں پتہ نہیں سی میرا بندا کہ نہیں۔ بندیاں انصاف نہیں کیتا، خدا دی مینوں قسم ہے یہ سرکار سجدہ نبی دے علم دا حصہ نے۔ تسی ایکو گل ملنا ہو سو جن بطول حصہ ہے تو کی بندے حصہ منے۔ اے قرآن ہے، اے جڑا میرے ہاتھ چ اس ویلے اے پارا ہے، یہ پہلا پارا ہے، بولو اے دا حصہ ہے کہ بہت شکریہ ہے، مہربانی۔ اینو وضو کر کے ہاتھ لگتا ہے کہ صدقے جاواں یار اے سارے قرآن نو ہاتھ لانا ہوئے تو وضو کرنا چاہیے، تو جا ایک کسے نو لانا ہو بولو یار تاں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اے دا ہی حصہ ہے۔ تو جے کوئی بندہ ایس قرآن نو سر تے رکھ کے آکھے لوگوں میں گل ٹھیک کرنا تے بندے من جان، تے جے ایک پارا سر تے رکھے تے بندے آخر پارا چھوٹا ہے، اسی نہیں مندے۔ بھئی اللہ دیا بندے شہادت جتنا وزن قرآن دا ہے وہ نہیں قرآن دے پارے دا ہے، شہادت جتنا وزن رسول دا ہے وہ نہیں وزن بدول دا۔ رسول گواہی دے وے تے بحث نہیں کرنی، زہرہ گواہی دے وے تے بحث نہیں کرنی، اس بحث تو پریشان بی بی رہی ہے۔ تے ہاتھ دے وے کہ سکی تھی نے آکھیا ضعیفہ جتھے تو بیٹھی ہے اتھے میری اماں بیٹھی۔ جناب زہرہ نے فرمایا میرے سامنے باؤ میری پردیسہ ضرور والی بیٹھی، میرے نویگ میں تیری ماں بطول ہوں، آج بیٹھتے نا آج تے ثانیہ زہرہ دی گل کریں۔
حضرت ثانیہ زہرا فرمایا اماں سلطان پیو دی تھی ایڈے وڈے ماں دی بیٹی اماں جدو نانا جان کو وہ فدق سی وہ بھی ونڈتے ہی سن وہ دی کمائی تو تسی بھی ونڈتے ہی سو تو چلو اسی کہڑا گھر وکھرا بنایا اس فدق دی کمائی نہ اگر ایسا نہیں ہویا تو اماں تسی ایڈے پریشان ہوئے کہ تواڈے وال چٹے ہو گئے ایڈے بڑے پیو دی تھی ایڈی چھتی بی بی رو کے نہ سر چومیا تے فرماتے نے جائیداد وغیرہ تو وال چٹے نہیں ہوئے کوئی رولا نہیں اے زینب جدو فدق نہیں سی خیبر تو پہنا ادو بھی سارے کپڑے عرشا تو ہوں گے سن جدو نہیں تاں اللہ دے نزدیک تے ساری وہی اہمیت ہے غریباں مسکیناں یتیماں اسی ونڈتے سن چلو نہیں تے کوئی نہیں میری تھی کوئی میرے جائیداد تو وال چٹے ہوئے نے پھر فرمایا جڑا میں حالات ہوئے گا یا نا میں سوچ دیا تیرا کی بنے گا میرا شہر بھی اپنا مسجد بھی اپنی آباد ہو گئے شہر میرا اپنا مسجد اپنی تے بندے بھی ہو جڑے شروع تو نال نے تے سانو چنگی طرح جانتے نے میں دور بھی کوئی نہیں گئی میں ویکھ آیا اللہ بھائی تانوں لے جاوے ایک باری مدینہ منورہ جڑے نہیں گئے اس مدینے ٹر جان جتھے نبی دی قبر پا کے نا جی قبر وہ دے نال صحابہ صفا دا چبوتر ہے نال بطول دا گھر ہے دور کوئی نہیں جتھے نبی دفن اے مسجد ہے اے بی بی دا گھر جڑا باہر لو دروازہ کھولدا ہے وہ باب جبریل ہے جتوں جبریل آندا سی نا وہ وکھرا دروازہ جتوں بطول اندر آندا سن وہ وکھرا دروازہ سارو اٹھا بی بی ایتھوں آندے سن ایتھے جتھے آپ ہے نا تھوڑا زیارت ایتھوں بی بی ٹروں تے اے مسجد ہے تے آ جتھے میرے عزیز پرلے بیٹھے نے اتھے مسجد نبوی ہے دور کوئی نہیں ایتھوں ایتھے مسجد اوتھے قبر اے نہیں اوتھوں بی بی نکلے تے ایتھے مسجد چاہے دور تو نہیں ایک روایت ہے کہ بی بی گلی والے پاسوں ادھروں بھی آئے ہو تو لمبا کھولی جا کے لمبا کھولی اوتھوں بی بی ٹرن تے ایتھے بھی ہوئے نے بی بی تے رو کے فرماندے نے میں اوتھوں نکلی ہوں تے ایتھوں تک آئی ہوں تے تو میرے لو ویکھ لے ایک گلیاں دا سفر ہے تے بازاراں دا سفر ہے تے درباراں دا سفر ہے تو کیویں کرے گی بی بی نے حوصلے نال گل کی آواز ہو رہی ہے اماں باپ میرا علی ہے تے ماں میری تو بطول تینوں میں ایک گل دساں میرے تے انتہائی بھروسہ رکھیا جائے جدوں تک میں پردے دے اندر رہی میں بطول رہاں گی جدوں میں باہر آنا پیا میں علی بن کے باہر صدقے تیرے حوصلے تو درین قربان کر اور پھر جناب علی بڑے نے بی بی پاک بڑے نے میں جتھے بڑے نہیں ہو جگہ پڑھنا لیکن ایک گل میں پہلا معیار دس لواں بی بی پاک نے حضرت حسنین شریفین پراواں نوں آکھیا کہ میں کسے دن نانے دے قبر تے جانا چاہیے کتھوں میلا تو ایتھوں یار اتھے تے وہ قبر میں حیران ہو گیا روایت پڑھ کے حسنین شریفین نے بابا جان نوں جا کے آکھیا کہ اماں دی جائی آندی ہے میں قبر تے جانا قبرستان دور ہوئے میں مجرم ہاں ایتھوں نکل کے اتھے تے وہ قبر ہے حضرت علی فرمایا میری تیاں نوں آکھو مہینے دے آخری راتاں دا انتظار کرن جدوں اندھیرا بہت ہونا جس رات چند غائب ہوں 3 دن آخری اور 3 راتاں آخری چند نہیں ہوں وہ میرا انتظار کرن بیبیاں انتظار شروع کیتا جدوں 3 دن آئے تو پھر پوچھیا ہون جائیے نانے دی قبر تے میرے مولا تیری غیرت و شرابت تو صدقے میرے مولا فرماندے نے 3 راتاں وچوں اور رات دا انتظار کرو بدل بن جان تارے بھی نہ ہو اور رات آ گئی جدوں تارے بھی کوئی نہیں سا آباد رہو جی چند بھی غائب سی سخت اندھیری رات سی اس ویلے حسنین شریف ہے نہ کیا دعا قبول ہو گئی ساڈی ہمشیرہ دی رات آ گئی جے چند تارے کوئی نہیں سخت بدل بڑے نے پورا اندھیرا ہے فرماتے ہیں چلو میں آؤں دروازے چاہ کے اگے کھلوتے نے 2 پتر نال کھلوتے نے فرمایا آؤ میری تیاں حضرت زینب مگر ٹرے نے یہ جدو اندر بڑھنا مسجد دے وہ بڑا بہادر بندہ ہے جدا دل نہ پسیج جائے مسجد دے اندر بڑھ دیا سار
ایک ہاتھ کا اشارہ کر کے تیاں نو روک کے مولا نے اپنی چادر اتار کے مسجد کے چراغ ہوا دے کے بجھانے شروع کیتے. جدو مسجد کے چراغ بجھائے گئے ادو حضرت امام حسن نے فرمایا بابا اتنے بندہ تو کوئی نہیں, بیگانہ کوئی نہیں, ادھی رات ہے اندھیرا ہے کہ مسجد ہے. میرے مولا فرماتے نے بیٹا ہے مسجد ہے گھر نہیں, تہجد گزار بھی آ سکتا ہے. کوئی نمازی آ جا تہجد پڑھنے واسطے میں روک تو نہیں سکتا. آؤ بھائی میرے رون دی وجہ سن لو. جڑا تیاں دیاں چادراں, چہرے نہیں تیاں دیاں چادراں راتاں وچ تہجد گزاراں دیاں نظراں تو بچاندا رہا, چٹے بیڑوں دیاں دیاں بازاراں. آباد رہو دعا واسطے یا سن مدینہ سجدہ دیو. سارا گجرات ایک پاس ہے. اس مدینے دی گلی چ میرے منہ تے کوئی چپیڑ مارے مینوں ایتھوں پھڑے, مینوں سارے تو پہلا تساں یاد آنے. اے جڑے مجلس سنتے ہو یا بلاندے ہو میرے مہربان دوست نے, میں سوچنا کدی انہاں چ کوئی آوے نا, کدی انہاں چ کوئی آوے, کوئی آ کے پوچھے ہو کیوں کرتے ہو اس طرح پہ مولوی تانوں کی آکھے. کیونکہ جڑا نیڑے ہوئے انہیں یاد آنا نا, وہ کاڑے مومن ہے نہیں لیکن ایس گلی چ مینوں تساں یاد آنا ہے. اور یار کوئٹے بھی مومن ہے نہیں, جدو ایتھے آنا ہے میرے تساں یاد آنا ہے. خدا دی قسم جدو کوفے دیا گلیاں چو بی بی لنگی ہے, بی بی فرماتے سن کتے ٹر گیا ہو جنہیں میرے کو قرآن پڑھ کتے ٹر گیا ہو جنہیں میں نو واسطہ ویکھے آباد رہو. قبلہ میں نو دکھ لگتا ہے, دو طرفہ پتھر بھی بچے نے تے چار طرفہ پتھر بھی بچے نے. میں پہلی باری جدو مدینہ سجدہ آیا سا ادو بھی آپ آیا یا میرا شاگرد بیٹا آیا, تی میری نہ مدینہ سجدہ آئی نہ انہیں علاقہ دیکھے. انج میری بیٹی ایک باری کہنے لگی ابو سانو ڈر کدی نہیں آیا, سانو پریشانی بھی کدی نہیں آئی. میں کہ کیوں؟ کہنے لگی جدو اسی علم بہنے ہیں نا سانو حوصلہ ہو جانا کہ سانو جاننے والے لوگ اتنے موجود. اگر ساری گڈی خراب ہو جائے یا کوئی شرارت کرے ساڈا دل کرے گا تو سانو ایڈا حوصلہ ہوتا صرف علم ویکھ کے. میری بیٹی آخیا میٹرک جدوں پڑھتی اس کہ ابو سانو ایڈا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ میرے دل چاہتا ہے کہ اگر کوئی اتنے کوئی ایسی ویسی حرکت کسی کی تو میں علم والے گھر ٹر جا گی. میں کہا بیٹی تینوں تو جانتے نہیں. کہنے لگی ابو میں جا کے دس دیا گی نا کہ جنہوں تیری تلاڑا آتے ہو علی ناصر دی میں دھی ہاں. میں کہ تینوں کی امید ہے لوگوں کا میں نہیں پتا کی ذہن ہے. میری بیٹی میں نے آخیا ابو میرا خیال ہے جدو میں دساں گی نا کہ میں علی ناصر دی دھی ہوں وہ میں نے آخر کے باہر نہ کھلو, اندر آ جا, تو ایک ذاکر حسین دی بیٹی ہے, تو ایک علی دے خطیب دی بیٹی ہے. لو جناب ذاکر علی ہوئے او دی دین مان ہے. جتھے میں دساں گی اوتھے لوگ آخر کے اندر آ باہر کیوں کروتی ہے, تو علی دے ذکر کرنے والے دی تھی ہے. آپ علی دی تھی ہر بوئے گیا دی سی میرے پیو دا نا علی ہے. آباد ہی رہو کسے گاپے چنا رہو. ہاں دو طرفہ پتھر تے چار طرفہ پتھر کہ بلا جتھے دو طرفہ پتھر لگے نے اوتھے بی بی دا جملہ ہو سی, جتھے چار طرفہ بجے نے چون طرفہ تو پتھر ایک چوک جو بجے. گڑی دو طرفہ چوک چار طرف چوگردوں لوگ کھلوتے. جتھے دو طرفہ پتھر بجتے آئے ہیں اتھے بی بی فرماتی سی میں لوگو علی دی بیٹی, میں لوگو علی دی بیٹی ہوں, لوگوں میں علی ابن ابی طالب دی بیٹی ہوں. عزادارو جدو چون طرفوں چورستے کھلوتی ہے تو پتھر آئے رہے ادو بی بی نے آج ویکھ کے اپنا تعارف تھوڑا تبدیل کر کے دسیا نحنو بنات الرسول اللہ. لوگو اسی رسول اللہ صدقے جاواں, اسی رسول اللہ دیا بیٹیاں. ایک جگہ اینا رش ودیا ابن زیاد دے دربار بی بی کھلوتے سن, اس بکواس شروع کی تھی توحید اور رسالت دے متعلق اور وحی دا انکار کیتا. جدوں تک اے ہور گلاں کردا رہیا بی بی چپ رہے. خدا دی قسم جدوں اس توحید رسالت اور اسلام دے خلاف گل کیتی اس ویلے بی بی فرمایا اما فضا پیچھے. اما میرے بی بی تو پتہ ہے کہ کھلوندے سن بی بی فضا کا دے واسطے ہے صدقے پردے واسطے
کہ کوئی میری بیبی پاک نہ ویکھے. بی فرمایا اماں کو پیچھے ہٹ جائے. حیران ہو کے فضا کہ جی بی فرمایا میں پہ آنی ہوں پیچھے ہٹ. اس نے کہا بی بی جان میں پیچھے ہٹ جاؤں. فرمایا میں تیجی بار پہ آنی ہوں ہٹ دی کیوں نہیں. ایتھے بی فضا کیا اس نے کہا تیجی بار میں کیوں لے آؤں سی. آندے تسی ہو تو میں رک جا. تیرا حکم مولا علی تو کٹ نہیں, تیرا حکم مولا حسین تو کٹ نہیں. ایک جملہ بی فضا آخیا میرا تو رون ادو بھی نکل گیا جو پہلی باری پڑھیا. پیچھا منہ کر کے آتی ہے جی مینو اگوں ہٹانا چاہنا تو مینو اما نہ آخ. جدو تسی مینو اما آتے ہو ادو میرا دل کرتا میں ٹکڑے ہو جا تیری ماں کا جنازہ. بی فرمایا اما میرے مقصد ہی فوت ہو جاتا تو اگے پیچھے نہ ہٹی تھے. جو پہ ہوتا میں ہون نہیں دینا. میں آئی کیوں ہوں, میں اس کم آئی ہوں اگر پیچھے ہٹ جا. میں قتل ہونا ہوتا تو ویر کی لاش سے قتل ہو جاتی جدو مارتے سڑ پہ. میں اٹھی ہوں اے مقصد ہے رسول بچانے واسطے پیچھے ہو جا. بی پیچھے ہوئی ہے. پھر بی نے ایک لفظ آکھیا ہے, اس لفظ نال اتنی خاموشی ہوئی ہے کہ بازار چھوٹ کو گزرن والے اونٹاں دیاں گلے دیاں گھنٹیاں خاموش ہو گئی. انج لگا خدا دی قسم پرندے دے چوں دی آواز نہیں سی ہوندی, ہوا دی سرسراہٹ بند ہو گئی. انج لگا جویں کائنات نو جمود ہو گیا. بی نے فرمایا اس کو چپ ہو جا. کنیا بندے دی ہائے دل تک آئی جدو بی آکھے نا اس کو چپ, ہر شے چپ ہوئی ہے. پھر منکر نہیں کوئی بولے. او تھو ایک بندہ اٹھے, پوترے یا پوتری دا ہاتھ سی, ہاتھ نابینا سی. آئے تھوڑی معرفت ہو سکتے. شیعہ کوئی نہیں جن میں دا پتہ کوئی نہیں. عبداللہ ابن عفیر میرے مولا علی دا خاص عاشق تے صحابی, ہاتھ پھڑیا ہے پوترے یا پوتری نے 4-5 سال دا. جدو بی آکھے نا اس کو تو نابینے نے آنج اکھاں اٹھائیاں تے آنج کن لائے تے کہنے لگا اے نا علی. علی مولا بولے نے. بندے اگے بات کے کہنے لگے عبداللہ تیری آنکھاں تے اگے ہی ضائع سن, تیرا دماغ بھی چل گیا. 21 سال حضرت علی نو شہید ہویا. اوے علی کتھوں آونا سی. کہنے لگا مینوں بلاؤ نا, میں کوفے دی مسجد چلی تے خطبے سنے, جبل و صفین وچ مولا دی تقریراں سنیاں. میں علی دا لہجہ بول نہیں سکتا. مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے یہ لہجہ علی دا ہے. یہ جیڑا بھی کوئی بولیا مینوں دسو علی دا کو بیٹا ہے, انہاں کہ نہیں. علی دا کو بھتیجا ہے, انہاں کہ نہیں. بھائی علی دا کوئی پوترا نہیں, نواسا نہیں. وہ کہنے لگا منہ چ بولو کون ہے. کیویں برداشت کرو گے. کوئی بھی بندہ نہیں بولیا. وہ دے پوترے نے دامن کھچ گیا کیا بابا مرد نہیں عورت ہے. وہ کہنے لگا کسی عورت کا لے جا علی نال مل سکتا ہے. پتہ نہیں زمین کیویں کھلوتی رہی تے سامان کیوں نہیں ڈگا تے زندہ کیویں رہ گیا عبداللہ ابن عفیر. نال دے بندے نے کن کول منہ کر کے آکھیا حاضر زینب بنت علی. جڑی خطبہ بھی دیتی علی دی بیٹی زینب ہے. کہنے لگا بکواس نہ کرو ہے, نانے دی قبر تے رات نو جان والی, اور نانے دی قبر تے ویرا دے پیچھے جان والی, اور تیریاں راتاں وچ قبر تک جان والی. اس ملعون تے بے غیرت دے دربار وچ کیسے آ گئی. بی نے پیو دا شیعہ پریشان میں کیا. بی فرما دی اما راہ بنا ہے تیری کریمی تو صدقے. جدو راہ بنیا چوتھے قدم تک تڑپدا سی پیا. بی کہہ سکتی سی میرے نانا دا حبدار, میرے پیو دا شیعہ, میرے ویراں دا ہمدرد, ساڑھے تے درود پڑھن والا مومن, پر کریمی دی حد نا اوکھی ہوئی ہے. اس ویلے بی فضا جدو ویندی سی پئی تے بی آکھیا چاچا میں زینب جدو انج کر کے فرمایا نے میں زینب. اس ویلے حضرت عبداللہ نے دوویں ہاتھ اٹھائے تے کہنے لگے صدقہ امامی, صدقہ امامی, اور میرا امام سچا, اور میرا امام سچا. اور بندے کہنے لگے علی دی صداقت بے وقت نعرے کیوں لا رہے ہیں. اور وہ سا کہو چپ کرو, مینوں عزت علی دی قسم. ایک آنکھ میری جنگ جمل ضائع ہوئی, دوسری میری جنگ صفین ضائع ہوئی. جدو اکھاں ضائع ہو گئیاں میں ترلے ہی کرتا رہا مولا علی تے تو موجز نمائے تیریاں اللہ مننا ہے, تو لسان اللہ ہے. ایک باری منہ جو کٹ میری آنکھاں ٹھیک ہو جائے, میں دوبارہ جہاد کراں.
دعا کر لیے. بیماروں دی شفا واسطے، مقروض دے قرضے دی ادائیگی واسطے، نوجوانی دی حفاظت واسطے، بیبیاں مستورات دے پردے واسطے، 12ویں دی آمد واسطے، تے باقی دعا مرحومین دی مغفرت واسطے، تے باقی دعاواں تواڈیاں اپنے ذہن چ نے. میرے ایک نہایت عزیز قریب انہاں دی اولاد واسطے دعا کرنی تے موڑ چھڑتا ہے 6-7 سال تو پہ موڑتا ہے. دعا تو بھی کرتے ہیں لیکن میں ایڈا یقین رکھنا دعا تے یقین کرو کہ ساڈا اور آسرا کوئی نہیں ہے. تے پھر ہوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرنے تیرے کولوں منگنے. ساڈی نہیں مندا چونکہ شاید اسی اس قابل نہیں نا ساڈی تو من لوے. چلو انہاں نوں وچ پا لیندے ہاں جڑے تیری نہیں موڑدے، تو انہاں دی نہیں موڑدا انہاں نوں وچ پانے ہاں. میں 3 واسطے اگے دینا ہوں تے اج ایک واسطہ وکھرا دین لگا. میں اپنے عزیز واسطے اولاد دی دعا واسطے جنیاں دعاواں ذہن چ ایک باری رکھو تو میں التجا کراں. قرآن برکت واسطے کھولے تے خالقہ سید سادات اعظام دی مہربانی فرما. تینوں علی اصغر دے آخری سال واسطے ساڈے گناہ معاف فرما، ساڈے دل دیاں مراداں پوریاں فرما، ساڈیاں دعاواں قبول فرما. دوجا واسطہ بی بی سکینہ دی آخری ہجری دا واسطہ جدوں فرماندے سن بابا اکھاں کھول میں 4 سال جزائی ہو گئی. مہربانی فرما ساڈیاں دعاواں قبول فرما، گناہ معاف فرما. تیسری التجا کرنا ہوں خالقہ تینوں شام والی بی بی دے شام دے بازار چ بہ کے مہربانی فرما ساڈیاں دعاواں قبول فرما. شاہ صاحب دی مغفرت واسطے اور میرے اس عزیز دی خصوصی دعا واسطے میں ایک واسطہ خاص دینا ہوں. میں الحمدللہ پوری ہوئی ہیں پڑھیاں دعاواں اس بنیاد تے. ویسے مرضی اس اپنی کرنی ہے، واسطہ دینا میرا حق ہے. میں ایک ویلے کا واسطہ دینا ہوں خاص، وہ اج دے دینا کیونکہ سادات دی نگری ہے تے شاید میرا خالق مہربانی کرے. انہاں واسطے اولاد دی دعا کرنا، اولاد نرینہ دے دے، اولاد دے دے. تینوں ایک ویلے دا واسطہ وہ ویڑا دسنا. امام حسین علیہ السلام تے بی بی سکینہ دی وہ جڑی آخری ملاقات ہوئی زندگی دی آخری ملاقات، اس تو بعد امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے. تو اس تو بعد کچھ عرصے بعد بی بی پیو نوں روندی اس دنیا تو ٹر گئی. میں تینوں اس ویلے دا واسطہ دین لگا جدوں بی بی سکینہ تے حضرت امام حسین اج آمنے سامنے ہوئے نے. او تو شمر آ گیا تے پھر بی بی پیچھے ہٹی ہے. تینوں وہ آخری واری پیو تی دے آپس وچ ویکھن دا واسطہ مہربانی فرما. میرے اس دوست مولا دے نعمت عطا فرما. ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ مرتضیٰ زہرا وبلغنا اللہم صلی